قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں آپ کو اپنے سلسلے قرآن رہنما ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی۔ اس انسان کو رب تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا بزم، ایک انداز، ایک طریقہ اور سلیقہ بھی عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق 3 قسموں میں منقسم ہے۔ پہلی قسم جسے اللہ تبارک و تعالی نے چراغ عقل سے نوازا، لیکن انہیں نفسانی خواہشات نہیں دی، فرمایا یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے سوا کوئی کام نہیں کرتے، بس اللہ تبارک و تعالی جو حکم عطا فرما دے وہی عمل کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں۔ فرمایا دوسری قسم وہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نفسانی خواہشات سے تو نوازا ہے، لیکن عقل کا چراغ انہیں عطا نہیں کیا، یہ جانور ہیں۔ اور تیسری قسم جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے چراغ عقل سے بھی نوازا ہے، نور عقل بھی عطا کیا ہے اور نفسانی خواہشات سے بھی نوازا ہے، فرمایا یہ انسان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہی انسان اگر نفسانی خواہشات اس کے چراغ عقل پر غالب آ جاتی ہیں تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور یہی انسان اگر اس کا چراغ عقل اس کی نفسانی خواہشات پر غالب رہتا ہے تو فرمایا یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی، کیونکہ بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، جو فرما بردار ہیں وہ بھی رب کے بندے ہیں، ان کو بھی پیدا رب نے فرمایا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ بھی رب کے بندے ہیں۔ ان کی تقسیم 3 اعتبار سے کی گئی۔ سورہ بقرہ کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، تو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی 3 قسمیں بیان فرمائی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا مقامات پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور اس حکم قرآنی کے پیش نظر بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر ایمان قبول کرنے لگے، اور یہ گروہ ایمان والوں کا گروہ بن گیا، اور یہ ہستیاں مقدس ہستیاں بن گئی جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر
اپنی آخرت کی بہتری کے لیے ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی جان و مال دین اسلام کی بلندی کے لیے وقف کر دی۔ ہم انہیں حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور گروہ تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دنیاوی نفع کی خاطر ایمان والوں کے ساتھ ہو گئے، یعنی ظاہری لباس تو ایمان کا پہن لیا لیکن دل ان کے کالے تھے، یعنی حقیقت میں ایمان نہیں لائے تھے، یہ منافق ہے۔ اور تیسری قسم جسے سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا وہ ازلی کافر ہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ تین قسموں میں منحصر ہو گئے، ایک وہ جو ایمان نہ لائے اور کافر کہلائے، دوسرے وہ جو ایمان لے آئے تو مومن کہلائے، اور تیسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کا اظہار تو کیا لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہ لائے، یہ منافق کہلائے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ان تینوں قسموں کا ذکر فرمایا۔ پہلی 5 آیات مبارکہ میں قرآن پاک سے حقیقی ہدایت کو حاصل کرنے والے، قرآن کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والے، قرآن کو اپنا رہنما، اپنا رہبر اور اپنا پیشوا بنانے والوں کا ذکر ہے اور ان کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد 2 آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد کم و بیش 13 آیات مبارکہ ہیں جن میں منافقین کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے اور سب کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے، کیونکہ ہر کوئی تو یہ دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے یہ ایمان والوں کا خاصہ بنا دیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں اللہ تبارک و تعالی سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن اوورال تمام لوگوں کے لیے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، لیکن بطور خاص اس قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے والے وہ اہل تقوی ہیں۔ یہی بات قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی ان اجزاء سے سمجھی جا سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن کتاب مبین، کتاب ہدایت تمام لوگوں کے لیے ہے، مگر بطور خاص فرمایا ھدی للمتقین، بطور خاص اس کتاب قرآن مجید کتاب ہدایت سے جو ہدایت کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ اہل تقوی ہے۔ اور مفسرین فرماتے کہ اس سے مراد اولیاء اللہ ہیں۔ اہل ایمان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی 5 آیات مبارکہ میں فرمایا اور ان کے اوصاف کا ذکر کیا کہ ان کی علامتیں اور ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ کتاب جن لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا جن لوگوں نے بطور خاص اس سے ہدایت حاصل کی، ان کے اوصاف میں سے پہلا وصف یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، یعنی بن دیکھے ایمان لانا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ تبارک و تعالی پر بن دیکھے ایمان لائے اور یہ ڈیمانڈ نہ کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، بن دیکھے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایمان لے آئے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے گناہ سے جو بچڑے کی پوجا کرتے رہے توبہ کر لی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام انہیں اس گناہ کی معذرت کو پیش کرنے کے لیے حاضر کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے ساتھ لے گئے اور کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ وہاں جا کر یہ جو 70 افراد تھے یہ کہنے لگے اے موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام،
ہم آپ پر یقین نہ کریں گے، یعنی ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے یہ سارے کے سارے مر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 70 افراد کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مبارکہ میں ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ صحابہ کرام علیہ مردوان جب ایمان لائے تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ نہ کی کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو دیکھ نہ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی نیت کرتے رہے، آپ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر ایمان لاتے رہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ ہیں کہ جو بن دیکھے ہی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور ان کا دوسرا وصف جو ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھیں۔ ایمان والے کی علامت ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہے۔ رمضان المبارک میں جس طرح نمازوں کی توفیق ایمان والوں کو مل جاتی ہے اور دل مائل ہونے لگتا ہے اور پھر مسجدیں بھر جاتی ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب پورا سال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے والے بن جائیں، اور قرآن کی رہنمائی میں زندگی بسر کرتے ہوئے جو ایمان والوں کی علامتیں قرآن نے بیان کی ہیں، جو قرآن نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں ایک وصف نماز بھی ہے، اور ہم اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کر کے حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا وصف جو ایمان والوں کا بیان کیا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ ان کا ایک تیسرا وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ان کا چوتھا اور پانچواں وصف جو بیان فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ دو اوصاف ذکر فرمائے کہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں اور صحائف پر یہ ایمان رکھنے والے ہیں، اور دوسرا جو پانچواں آخری وصف بیان کیا فرمایا کہ یہ آخرت کے دن پر یقین بھی رکھنے والے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آگے فرما دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے جزا کیا ہے۔ یہ بن دیکھے ایمان لے آئے، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات زکوٰۃ یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ادا کرنے والے ہیں، یہ منزل من اللہ تمام کتابوں اور صحائف پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ان ایمان والوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور اپنی زندگی کے شب و روز شام و سحر میں اپنے رب کو راضی کرتے رہے، ان کے لیے انعام کیا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اللہ نے انہیں کامیابیاں، کامرانیاں
اور سرخرویاں عطا فرما دی ہیں، اور یہ ہدایت کے راستوں پر چلنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ اس فلاح سے مراد کامل فلاح مراد ہے، یعنی کامل کامیابی اہل تقوی کے لیے ہے، اور جہاں تک اصل فلاح کا تعلق ہے وہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت میں داخلہ ضرور ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ایمان والوں کے جو اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے ہم وہ اوصاف اپنی ذات میں بھی پیدا کرنے والے بن جائیں۔ قرآن انسانوں کی جس دوسری قسم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ذرا آیات کے اس اسلوب پر غور تو کیجئے کہ یہاں پر کیا انداز اختیار کیا جا رہا ہے۔ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہوتی ہے، دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے، جب رات آتی ہے تو پہچان ہو جاتی ہے کہ جو ابھی صبح گزرا ہے وہ دن ہے اور یہ رات ہے، اب تاریکی چھا گئی ہے، اور اچھائی کی پہچان یہ برائی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر فرمایا تاکہ ان کی پہچان واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں بالکل نمایاں ہو جائیں اور اسے پتہ چل جائے کہ کون سا راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے اور کون سا راستہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے، اور پھر یہ قرآن کی رہنمائی میں چلتے ہوئے اس راستے کو اختیار کر لے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے تکبر اور ان کے حسد کی وجہ سے، ان کی ضد بازی، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، اور صرف دلوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ الحمدللہ، ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس نے ہمیں ان سے نہیں کیا اور ہمیں ایمان کی دولت سے فیض یاب فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد قرآن جس تیسرے گروہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ گروہ منافقین کا گروہ ہے، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یہ منافقین تھے، یہ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہا کرتے تھے، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، ہم تمہاری ہی طرح ہے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے بالکل خلاف تھا، یعنی ظاہر و باطن ایک نہ تھا۔ ظاہر سے، لباس سے تو اظہار ہوتا تھا کہ یہ ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے دل کالے تھے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 13 آیات مبارکہ میں 2 مثالوں کے ساتھ ان کی مذمت کو بیان فرمایا۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو اعتقادی طور پر اپنا کفر چھپا لیتا ہے اور قول سے ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔
منافقین کے اس نفاق کی جو بنیاد ہے وہ دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت ہی آگے بڑھ کر نفاق کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک نفاق وہ ہے کہ جو بندے کے اعتقاد میں ہوتا ہے، یعنی عقیدہ ہی خراب کر دیتا ہے، اور جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے یہ ایسے ہی منافقین تھے کہ جن میں عقیدے کی خرابی تھی۔ اور یاد رکھیے، نفاق اعتقادی پر نور نبوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلع ہو جانا یہ آپ کا خاصہ ہے۔ ہمارے زمانے میں جب تک کوئی شخص اپنی زبان سے اظہار نہیں کرتا یا معلوم نہیں چلتا کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، تب تک کسی بھی شخص پر اعتقادی نفاق کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا کر دیا کہ آپ جیسے ظاہر سے باخبر ہوتے تھے ویسے ہی بندوں کے باطن سے بھی باخبر ہو جایا کرتے تھے۔ نفاق کی ایک دوسری قسم ہے جسے نفاق عملی کہا جاتا ہے، یعنی مسلمان تو ہے، ظاہر بھی اس کا اسلام والا ہے اور باطن سے بھی وہ مسلمان ہی ہے، عقیدے میں خرابی نہیں لیکن عمل میں کمی ہے، اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی چند علامات احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا نہیں کرے گا، اور جب یہ جھگڑا کرے تو گالی دے گا۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو نفاق عملی کی علامتیں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بھی ایک بات ذہن میں رکھیے، اگرچہ ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ شخص گالیاں دے رہا ہے، اگرچہ کہ ہم کسی کو دیکھیں کہ اس نے وعدہ کیا لیکن وفا نہیں کیا، اگرچہ کہ ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کے پاس امانت رکھی گئی لیکن اس نے امانت میں خیانت کر دی ہے، پھر بھی ہمیں یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ ہم اسے کہیں کہ تو منافق ہے۔ ہاں، اس کے اندر نفاق عملی کی ایک صورت اگرچہ پائی جا رہی ہے، لیکن اسے یہ کہنا یہ درست نہیں کہ ہم اسے کہیں، بلکہ اسلام یہ ہمیں طریقہ دیتا ہے کہ ہم اسے محبت سے، پیار سے، حکمت عملی سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ گالی گلوچ سے باز آ جائے، کیونکہ ایمان والوں کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ گالیاں دیں اور فحش گفتگو کریں۔ حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ گالی گلوچ کرے، وہ فحش گوئی کرے، لعنت و ملامت کرے۔ ایمان والوں کا یہ طریقہ نہیں، بلکہ ایمان والوں کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ نرمی کا اظہار کرتے ہیں، وہ حسن سلوک اختیار کرتے ہیں، وہ حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، وہ انتہائی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کے اندر اگر ہم یہ عملی طور پر نفاق کی صورتیں دیکھ لیتے ہیں تو اسے منافق نہ کہا جائے، بلکہ اسے پیار سے، محبت سے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض وہ بندے ہیں جو رحمان کے بندے کہلاتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، قرآن نے جو کہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو قرآن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور کفر کے عمیق گھڑوں میں چلے جاتے ہیں اور ایمان سے محروم رہتے ہیں، یہ کفار ہیں۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو ظاہر کچھ کرتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں، اپنا ظاہر، اپنا باطن ان لوگوں کی طرح بنا لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جن کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے، ان کی عظمتیں قرآن نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔